اللہ الرحمن الرحیم۔ قصص القرآن علامہ حافظ ابن کثیر، سبق نمبر 26۔ اس طرح جب کفار قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ عمار و صہیب اور خباب جیسے کمزور لوگوں کو اپنی مجلس سے الگ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے روک دیا۔ ہم نے تفسیر ابن کثیر میں سورہ نام اور سورہ کہف میں اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کی خبر جانتا ہوں، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میرے پاس وہی علم ہے جو کچھ مجھے اللہ نے دیا۔ میرے پاس قدرت و طاقت بھی صرف اتنی ہے جتنی مجھے اللہ نے دی، اور نہ میں اپنے لیے نفع و نقصان کا مالک ہوں، اور میرے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اور جن میرے پیروکاروں کو تم حقیر سمجھتے ہو، میں ان کے بارے میں یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و بھلائی ہرگز عطا نہیں کرے گا۔ ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور اگر میں ایسا کہوں گا تو میرا شمار ظالموں سے ہو جائے گا۔ یعنی میں یہ گواہی نہیں دے سکتا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ ان کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اور ان کے دلوں کے حالات کے مطابق ان کو بدلہ دے گا۔ اگر بہتر ہوئے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اور اگر برے ہوئے تو سزا بری ہوگی۔ جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات نقل فرمائی، قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، سورہ شعراء آیت نمبر 110-111۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم تیری تصدیق کر دیں جب تیری پیروی کرنے والے ذلیل اور رسوا لوگ ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے کیا علم کہ وہ کیا کام کرنے والے تھے، ان کا حساب تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ کاش کہ تم یہ بات سمجھ سکو اور اس کا تمہیں شعور ہو جائے، اور میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتا، میں تو صرف صریح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے درمیان بڑا لمبا عرصہ یہ بحث و مباحثہ اور مناظرہ جاری رہا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، العنکبوت 14۔ تو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس ٹھہرے، پس ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے۔ اتنی لمبی مدت کے باوجود ان کی قوم سے بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ جب ایک دور کے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اپنے بعد رہنے والوں کو تاکید اور وصیت کر جاتے کہ نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنا اور ان پر ایمان نہ لانا۔ اور جب بھی ان کی قوم کا کوئی بچہ جوان اور سمجھدار ہو جاتا اور کلام کو سمجھنے کی قابلیت رکھتا تو والد اسے نصیحت کرتا کہ وہ پوری زندگی نوح پر ایمان نہیں لائے گا، اور نوح علیہ السلام کے پورے دور میں وصیت کرنے کا یہ معاملہ جاری ساری رہا، اور وہ طبعی لحاظ سے ہی ایمان اور اتباع حق کا انکار کرتے رہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے ان کے بارے میں بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ یہ لوگ بڑے نافرمان اور بڑے کافر ہی جنم دیں گے، اور اسی لیے ان کی قوم نے نوح علیہ السلام سے کہا تھا، سورہ ہود آیت نمبر 32-33 میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے نوح، تم نے جھگڑا کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اور ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، اور تم اس کو کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی عذاب کے لانے پر تو اللہ تعالیٰ کی ذات قادر ہے، وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہو سکتا، اس کو کسی کی پرواہ نہیں۔ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہے تو فرماتا ہے ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام نے فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ تعالیٰ چاہے کہ تمہیں گمراہ کر دے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کرنا چاہے اس کو ہدایت دینے پر کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ ہی جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو چاہے ہدایت سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ غالب اور حکمت اور دانائی والا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون ہدایت کا حقدار ہے اور کون گمراہی کا مستحق ہے۔ اس کی حکمت بہت عمدہ ہے، اس کی دلیل غالب آنے والی اور باطل کو مٹا دینے والی ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں آپ ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اس میں نوح علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے کہ قوم کی طرف سے جو حالات آپ کو پیش آ رہے ہیں اس پر آپ غمگین نہ ہوں، کیونکہ اب مدد قریب ہے اور عجیب و غریب معاملہ ان کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، سورہ ہود آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور وحی کے مطابق کشتی بنا اور ظالموں سے متعلق ہمارے سے بات نہ کرنا، یقیناً وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم ہر طریقہ اور ہر طرح سے تکلیف پہنچانے اور مخالفت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اب ان میں رشد و ہدایت کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، تو نوح علیہ السلام مایوس ہو گئے اور غصہ میں آ کر ان کے حق میں بد دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اس لیے دوسری جگہ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ صافات آیت نمبر 75-76 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تحقیق ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا، پس ہم اچھا جواب دینے والے ہیں، پس ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بڑی مصیبت سے نجات دی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔